اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لال مسجد اور قبائلی علاقوں میں آپریشن نے پاک آرمی کو بہت زیادہ بدنام کیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی فوج کو ننگی گالیاں دیتا ہے تو کوئی کہتا ہے ڈالرز لے کر یہ دونوں کام ہوئے، کوئی لال مسجد والوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے لال مسجد آپریشن سب کے لیے باعث شرم ہے۔ مسجد کا تقدس پامال ہوا، قرآن پاک اور لوگ بھی شہید ہوئے اور ایک بہت برا تاثر قائم ہوا۔ لال مسجد والوں کا کہنا تھا کہ اسلامی شریعہ نافذ ہو، بے حیائی کے اڈے بند ہوں۔ بات تو ٹھیک تھی، کوئی شک نہیں، لیکن طریقہ غلط تھا۔ اپنی بات کو منوانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو اغوا بھی کیا، اسلحے کے زور پر بدماشیاں بھی کی، عورتوں کو سرعام بازار میں ذلیل بھی کیا، سی ڈی شاپ کو آگ لگائی۔ اس کے باوجود 18 ماہ تک کوئی آپریشن نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت تک پاک آرمی کا نہیں تھا، بلکہ مسئلہ تب اسلام آباد لوکل گورنمنٹ اور پولیس کا تھا۔ مارچ 2007 میں لال مسجد کی طالبات نے 3 عورتوں کو اغوا کیا اور الزام عائد کیا کہ یہ جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہیں۔ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ فروری 2007 کو عبدالعزیز نے پاکستان سپریم کورٹ کے متوازی شرعیہ کورٹ بنا لی اور دھمکی دی گئی کہ اگر اس شرعیہ کورٹ کی بات نہ مانی گئی یا کورٹ ختم کی گئی تو ہزاروں خودکش حملہ آوروں کو کھلی آزادی ہوگی، وہ جہاں مرضی خودکش حملہ کر دیں۔ لال مسجد کی طلباء و طالبات نے چلڈرن لائبریری پر دھاوا بول دیا اور قبضہ کر لیا، لیکن انہوں نے یہیں تک بس نہیں کیا، بلکہ 10 چائنیز اور بہت سے لوگوں جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں کو اغوا کر لیا۔ 3 جولائی 2007 کو جامعہ حفصہ کی طالبات کی پاکستان رینجرز کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق پاکستان کے رینجرز نے ہوائی فائرنگ کی، لیکن ڈنڈا بردار طالبات نے ان سے وائرلیس سیٹ اور ہتھیار چھین لیے۔ رینجرز کو فی الحال کوئی حکم نہیں تھا جوابی کارروائی کا۔ پولیس آئی اور آنسو گیس کے گولے فائر کر کے رینجرز کو چھڑا لیا، لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ پھر 150 طلباء و طالبات نے محکمہ موسمیات کی عمارت پر حملہ کر دیا اور وہاں آتے جاتے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اور رینجرز نے وہاں جوابی کارروائی کی۔ اس آپریشن کے خاتمے پر 9 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں 4 لال مسجد کے حملہ آور بھی شامل تھے۔ وہ علاقہ فوراً خالی کروا لیا گیا اور پاک آرمی کے شیر دل جوانوں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ اگلے دن پورے علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا اور آرمی کو حکم ملا کہ کوئی بھی مسجد سے باہر اسلحہ سمیت نکلے تو فوراً پکڑ لیا جائے، اگر مزاحمت ہو تو گولی مار دی جائے۔ 4 جولائی 2007 تک دونوں اطراف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران حکومت کی جانب سے 2 بار ڈیڈ لائن بھی دی گئی، لیکن لال مسجد کی انتظامیہ نے ہتھیار نہیں پھینکے۔ 5 جولائی کو تیسری اور چوتھی ڈیڈ لائن دی گئی، کیونکہ پاکستان آرمی کسی بھی صورت مسجد میں آپریشن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی دوران عبدالعزیز برقع پہن کر بھاگنے کی کوشش میں گرفتار ہوئے۔ جب اپنے لیڈر کو گرفتار ہوتے دیکھا تو 400 طلبات اور 800 کے قریب طلبہ ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیا۔ 6 جولائی کو بھی مسجد میں حکومت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے لوگ مذاکرات کرنے گئے۔ عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی عبدالرشید کے ساتھ مذاکرات ہوئے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ عبدالرشید نے کہا کہ میری ماں کو بحفاظت باہر لے جایا جائے اور ان کا علاج کروایا جائے، ہم ہتھیار پھینک دیں گے لیکن کسی کو کچھ کہا نہ جائے۔ حکومتی وفد خوشی خوشی واپس آ گیا کہ شاید مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد لال مسجد سے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی۔ اسی شام جیو نیوز کے لائیو پروگرام میں عبدالرشید اپنی شرائط سے پھر گئے۔ گمان ہے کہ مسجد کے اندر موجود القاعدہ کے دہشت گردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کروائی اور عبدالرشید کو مطالبات سے مکر جانے پر مجبور بھی کیا۔ اس دوران 21 مزید طلباء و طالبات نے اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیا اور پاک آرمی کے جانثار کمانڈرز کو مسجد کا گھیرا کرنے کا حکم ملا۔ جنرل مشرف اسلام آباد سے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے نکلے۔ جو ہی ان کے طیارے نے پرواز کی، لال مسجد کی چھت سے اینٹی ایئر کرافٹ گن سے ان کے طیارے کو نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن طیارے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب آرمی ISI پر واضح ہو گیا کہ مسجد میں چھپے صرف طالب علم نہیں، بلکہ ان کے ہتھیاروں اور باہر سے مسجد کو ملنے والی معلومات سے یقین ہو گیا تھا کہ اندر طالبان اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد ہیں۔ میں ان لوگوں کی باتوں سے حیران ہوتا ہوں جو صاف جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہتھیار نہیں تھا، بلکہ آرمی نے خود رکھے تھے۔ ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا تھا، کوئی بھی مسجد کے قریب جاتا تو سامنے سے ہیوی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ اینٹی ایئر کرافٹ گن اور ٹینک شکن راکٹ لانچر مسجد کے اندر کہاں سے آ گئے بھلا؟ اسی دوران مفتی اعظم اور امام کعبہ شیخ عبدالرحمن اور مولانا طارق جمیل بھی عبدالرشید سے مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ہتھیار پھینک تو مسجد کے تقدس کا خیال کرو، زبردستی کا اسلام نافذ کرنا غلط ہے۔ یہاں تک کہ امام کعبہ نے ریاست پاکستان اور پاک فوج کے خلاف ہتھیاروں سے فائرنگ کرنے والوں کو واضح الفاظ میں خوارج بھی کہا اور ان کے قتل کرنا جائز قرار دے دیا۔
پاک آرمی نے ایمبولینس اور کھانے کا سامان بھیجا اور لال مسجد انتظامیہ سے کہا کہ بچوں کو باہر بھیج دیں، کیونکہ آرمی یہی چاہتی تھی کہ تمام طالب علم بچے باہر نکل جائیں اور باقی القاعدہ کے دہشت گردوں سے مقابلہ کر کے مسجد خالی کروائی جائے، لیکن شاید یہ جنگ اب انا کی جنگ بن چکی تھی۔ چنانچہ 10 جولائی کو کمانڈوز نے پیش قدمی کا فیصلہ کیا، لیکن مسجد کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مسجد کے اندر سے جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ ابھی تک پاکستان آرمی کے کمانڈوز کو بم یا ہینڈ گرنیڈ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر کمانڈوز نے لال مسجد کے احاطے پر قبضہ کر ہی لیا۔ اب تمام عسکریت پسند مسجد سے جامع حفصہ اپنے مورچوں میں چلے گئے۔ یہ بنکرز یا مورچے 3 ماہ پہلے بنائے گئے تھے۔ شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب ہوگا، اس لیے خطرناک اسلحے کے ڈھیر جمع کیے گئے اور چھپنے کے لیے بنکرز بنا رکھے تھے۔ جب بہت زیادہ مزاحمت ہوئی اور راکٹ لانچر سلفر بموں سے کمانڈوز پر حملے ہوئے تو کمانڈوز نے بھی جوابی کارروائی کی، لیکن ان کا استقبال مشین گن سے کیا گیا۔ اسی دوران ایک عسکریت پسند نے خودکش حملہ کیا اور وہاں موجود تمام لوگ مر گئے۔ عبدالرشید کو پاؤں میں گولی لگی، لیکن ہتھیار پھینک کر کہا کہ میں ہتھیار پھینکتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ کھڑے عسکریت پسندوں نے ہتھیار نہیں پھینکے اور کراس فائر میں عبدالرشید اپنے ہی ساتھی کی گولی کی زد میں آ گئے۔ اس آپریشن میں کل 109 لوگ جاں بحق ہوئے، 91 عسکریت پسند اور 10 باقی لوگوں میں کمانڈوز اور ایک رینجر کا اہلکار بھی شامل ہے۔ کل 1096 لوگوں کو بحفاظت باہر نکالا گیا، جن میں 628 مرد، 465 عورتیں اور 3 بچے شامل ہیں۔ اس آپریشن میں بہت بڑا کھیل کھیلا گیا، سیاسی اور مذہبی بھی۔ کبھی کوئی کہتا ہے ہزاروں مارے گئے، کوئی کہتا ہے پاک فوج نے کلسٹر بم استعمال کیے۔ میری سب پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ تنقید سے پہلے حقائق جان لینے چاہیے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے میزبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔